تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے عارف؟ وہ نیچی آواز میں چلانے کے لیے مچلی پر اس سے مسکراہٹ پاس کرتے اچانک ہی شال کے اندر سے ہاتھ گھما کر اس کی کمر میں بازو ڈالا اور شال اتار کر سامنے کھڑی لڑکی کو تھما دی۔ سمی کی سانسیں اٹک گئیں۔ اس سے تو کبھی ڈانس سیکھا تک نہیں تھا، کرنا تو دور۔ ان کے خود کے گھر میں ٹی وی نہیں تھے، پھر تو زندگی وحشت تھی، اور اب بھائی کے گھر بھی اسے کہاں شوق تھا ٹی وی دیکھنے کا۔ اس کی زندگی کا مرکز صرف ایک ذات تھی، وہ تھی اللہ کی، جسے وہ دن رات پوچھتی تھی، اسے ہی یاد کرتی، سنتی، دیکھتی، محسوس کرتی تھی۔ کسی کے لبوں پر مسکراہٹ لانا بھی ثواب ہے السمی، اور ان تینوں کی مسکراہٹ زندگی کی خوبصورتی ہے، بلکہ زندگی کہلاتی ہیں یہ تینوں۔ اور زندگی کو اداس نہیں رکھا جاتا، بلکہ اسے کھلکھلایا جاتا ہے، جیسے اب یہ ہماری وجہ سے مسکرائیں گی تاکہ زندگی مسکرائے۔ وہ اس کے کان میں بالوں کی لٹ کو اڑستا سرگوشی سے بولا۔ سمی کی نظریں اٹھیں اور سامنے کھڑی ان تینوں پر گئیں، پرشوق نظروں اور تتلیوں کی طرح کھلکھلاتے احساسات سے انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ ہم تینوں یتیم ہیں۔ اس کے کانوں میں ایک جملہ گونجا اور سمی کے اندر خالی پن سا محسوس ہوا، کیونکہ اس کا بھائی بھی تو اس کے قریب نہیں تھا، نہ ہی ماں باپ۔ پھر سامنے کھڑے ہوئے اس مسکراتے وجود کی بھی تو بہن پاس نہیں تھی نا، نہ ہی ماں باپ۔ تو پھر ان کی زندگی کیا ہوتی جن کے پاس ان کے ماں باپ نہیں ہوتے، جن کے سر پر وہ سایہ دار ٹھنڈی چھاؤں والا باپ نہیں ہوتا؟ کبھی اپنی میں سے نکل آنا میری بستی میں، پھر معلوم ہوگا ایک اور ویران دنیا بھی ہے آپ کی منتظر۔ تمام ہال کی لائٹس کے آف ہوتے اسے پھر سے سرگوشی کی۔ سمی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک سپاٹ لائٹ کا مرکز بنتے ہی فضا میں میوزک کی لہریں چھیڑ دی گئیں۔ واؤ، ماشاءاللہ! ان تینوں نے خوشی سے چیخیں ماری جب عارف نے سمی کے ساتھ ایک ہم قدم پر سٹیپ اٹھایا، اور آہستہ آہستہ ڈانس کرتے وہ اس کے ساتھ موو کرتی حفت سے سرخ تھی۔ اس دوران کہیں سے بھولی پھٹکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی، اسے چھپانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ کھلکھلا اٹھی۔ مجھ سے نہیں ہوگا عاری، ٹھیکا لگا کر وہ نفی کرتی بولی، اور اسے ہنستے دیکھ کر وہ تینوں لڑکیاں بھی کھلکھلا اٹھیں۔ نہیں میم، آپ تو بہت زبردست کر رہی ہیں، سر سے بیٹھے۔ جھوٹ، مجھے تو آتا نہیں یہ ناچنا، ناک سکیڑ کر وہ بولی اور اپنے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ وہیں عارف نے اس کے لبوں پر بکھری آزاد مسکراہٹ کو جو اچانک نکھر اٹھی تھی۔ میں سکھا دیتا ہوں، میں ایکسپرٹ ہوں اس میں۔ اس سے شرارت سے کہتے نامحسوس انداز میں اس کی کمر میں موجود گرفت کو تنگ کیا۔ کیا بےہودگی ہے، شرم کرو! اس کے قدم کے ساتھ قدم رکھتی سمی جبرن مسکرائی۔ میں تو السمی چاہتا ہوں، مگر میری شرم سے بنتی نہیں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھ کر وہ پھر سے ڈانس کے اسٹیپ لینے لگا۔ ایک بات تو کان کھول کر سن لو، مجھے یہ بار بار مت کہا کرو، میں دکھا دیتا ہوں۔ اس کی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تبھی بیچ میں ٹوک اٹھی۔ ہاں میں جانتی ہوں تمہیں بےہودگی میں مہارت حاصل ہے، پر مجھے بار بار مت کہا کرو، میں عالم۔ دوسری بات میرے دل میں بٹھا لو کہ میں آپ کو ہر چیز سکھانا چاہتا ہوں جس کی آپ کو میری زندگی میں آنے کے بعد اشد ضرورت پڑنے والی ہے، اور یہ سب اگر آپ کا شوہر جانتا ہے اور سکھا دیتا ہے فری میں تو منہ کیوں بنا رہی ہیں؟ تیسری بات کان بند کر کے سن لیں، مجھے میرے سالے کی دھمکیاں مت دیا کریں، میں اس کا بڑا الجیجا ہوں، اس پر فرض ہے میری عزت کرنا، الاسلام خود کہتا ہے۔ تم ایک دماغ سے آری انسان ہو، اور اپنی یہ جعلی عربی مجھ پر مت استعمال کیا کرو، سمجھے؟ چھوٹے ہو تو چھوٹے بن کے رہو۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو یہی بول سکی، اور ویسے بھی اس کی بکواس سے آگاتی پہلے ہمیشہ لاجواب ہی تو ہو جاتی تھی۔ یہ جعلی عربی نہیں ہے، ماضی کے 2020 میں عربی بادشاہ العارب نے یہ ایجاد کی تھی، اور یہ زبان تاریخی زبان ہے کیونکہ یہ واحد لینگویج ہے جو بادشاہ سلامت آل عارب نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھتے اس کی شان میں ایجاد کی تھی۔ پہلے دنیا تاج محل کی مثال دیتی تھی، اب محبوب مطلب کہ دنیا بادشاہ العارب کی لینگویج کی مثال دیتی ہے، اور آپ ان کی شان میں الگستاخی نہیں کر سکتی السمی جی۔ اس کی بات پر حیرت سے سمی کا منہ کھل گیا، تو کیا یہ اس کی جعلی عربی نہیں کسی بادشاہ کی لینگویج تھی؟ سمی کے چہرے پر سیریس تاثرات دیکھ کر عارف کو خود پر فخر ہونے لگا۔ مجھے تو خود پر غرور ہے، دنیا جانے کیوں نہیں فخر کرتی مجھ پر۔ ویسے دنیا کا قصور نہیں، گھر کی مرغی دال برابر ہی ہوتی ہے۔ آج اگر میں کسی دوسرے سیارے کا ہوتا تو یہی دنیا مجھے نہ پا کر افسوس میں کتاب لکھ چکی ہوتی۔ اس کی خوش فہمیاں بلندیوں پر تھیں۔
वहीं बेचारी सिमी को भी सोचों में झोंक दिया कि शायद ये बादशाह अल आरिफ कहीं सुना हुआ था नाम, और अगर आरिफ ये शायद सुन ले कि उसकी बीवी उसके नाम के सामने शायद सोच रही है, तो ये बेचारा हकीकतन दूसरे सियारे में चला जाता। जिस रफ्तार से आप दोनों सोचों में घूमे, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जल्दी नया पाकिस्तान बन जाएगा। उनकी सोचों में ही म्यूजिक को ख़त्म होते देखकर उन तीनों लड़कियों ने खिलखिलाते तंज किया। आरिफ सिमी चौंक कर होश में आए। दूसरों का मालूम नहीं, मेरा छोटा सा पाकिस्तान ज़रूर बनेगा जहाँ सिर्फ मेरी प्यारी हैप्पी फैमिली होगी। क्यों अलसिमी जी? लाइट के ऑन होते ही वो मुस्कुराते उनके पास आए। सिमी मजबूरन मुस्कुराई, वरना उसकी बेबाकी पर दिल कर रहा था अभी आलम आए और अभी उसे सबक सिखाए। वैसे आप दोनों पहले कपल होंगे जो नाचते हुए सोचों में चले गए हैं। एक दूसरे को ताली मारकर उन्होंने कहा। इस बार वो दोनों हंस पड़े। मैं तो नहीं सोच रही थी। सिमी ने शॉल लेते शानों पर ओढ़कर अपना बचाव किया। जाना, झूठ बोलना बुरी बात है। आप भी तो मुझे सोच रही थी, मैं यकीन से कह सकता हूँ। और वो वाकई सच भी था, जिसे सिमी अनजान थी कि वो बादशाह अल आरिफ के बारे में ही सोच रही थी, जो बदकिस्मती या ज़बरदस्ती से उसका छोटा सा शौहर ही था। आप तीनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आप तीनों को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाएं। आमीन। सिमी तीनों को बारी बारी गले लगाती बोली। ये ले मेरी प्यारी बहनें मेरा कार्ड, जब ज़रूरत पड़े अपने भाई को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये भाई अपनी तमाम खूबसूरती समेत हाजिर हो जाएगा। वो उन्हें कार्ड देकर अपना शफकत भरा हाथ उनके सर पर रखता वहाँ से निकला, पर पहले उन्हें भाई का हक पावा करवाना नहीं भूला कि कहीं भी ज़रूरत हो तो बेझिझक उसे याद करें। वो तीनों बेतहाशा खुश हो गई और आदमी चाहते हुए उन्हें पार्टी फ्री दे थे। उनके पैसे उन्हें लुटा दिए, जिससे उनकी नज़रों में और इज्जत बनी कि अल्लाह पाक ने अभी भी ऐसे इंसान दुनिया में छोड़े हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही थी। और दूसरी तरफ वो ये सोच रहा था कि ज़िंदगी कैसे कैसे रंग दिखाती है, कभी यतीम तो कभी बेबस, कभी हज़ारों में भी तनाव तो कभी हज़ारों का लाडला। अगर आज वो लड़कियां उनकी असलियत जान जाती तो भी क्या उन्हें इतनी इज्जत देती। हर सुनने वाला तो पहले ही यही कहता है कि सज़ा देने वाले आप कौन होते हैं, पर ये नहीं जानते कि अल्लाह पाक सज़ा देने के लिए भी वसीले बनाता है। फिर अच्छा बुरा वो तो उस रब की मर्ज़ी होती है, और उन्हें हैवानों को सज़ा देने वाले वसीले सही आलम की टीम थी। आप उदास हैं? गाड़ी स्टार्ट करते आरिफ ने सिमी से पूछा। वो लब भींच कर नम आंखों से सर हिला गई। क्यों? वो जानता था, पर फिर भी उससे बात करने के लिए बोला, क्योंकि अब उसकी याद आ रही है बहुत, जैसे अल्लाह पाक अब मेरी आजमाइश ख़त्म करने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे अब वो आने वाला है। ऐसे कब से एहसास हो रहे हैं कि वो मुझे याद कर रहा है और जल्द आने वाला है। वो अपने दिल का हाल खोल कर बताने लगी। आरिफ के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। वो अपना सरप्राइज नहीं खराब करना चाहता था, पर उससे भी उसकी तकलीफ से तकलीफ हो रही थी। पता नहीं मेरी शहजादी कैसी होगी, और उसने बेटी को जन्म दिया होगा या बेटे को। मेरी भतीजी या भतीजा कैसा दिखता होगा। मेरी शहजादी अब देख सकती है दुनिया को। कुछ नहीं जानती, बस अल्लाह से सब्र मांगती हूँ कि वो मुझे सब्र दे और मेरी फैमिली को मुझसे मिला दे। जाने क्यों आज असियत हो रही है। दुपट्टे से आंखें पूंछ कर वो मुस्कुराई। हो सकता है वो आपको याद कर रहा हो और आपकी आजमाइश खत्म हो गई हो। टर्न मुड़ते आरिफ ने मायने ऐसी से कहा। वो आमीन के साथ इंशाल्लाह कहती बाहर देखने लगी। आइसक्रीम खाएंगी? वो उसका मूड ठीक करना चाहता था, तभी आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोक कर बोला, सर्दी में कौन आइसक्रीम खाता है। सिमी ने ताज्जुब से पूछा। ओह, आप नहीं खाती? वाह ज़बरदस्त। इसलिए तो मैं आपको सबसे मुनफरिद कहता हूँ, इसीलिए तो आप मुझे पसंद हैं। वो जोश और खरोश से लंबी फेंकने लगा। सिमी को हैरत हुई। नहीं, मैं खाती हूँ काफ़ी शौक से, बल्कि बचपन में मैं और आलम अम्मा की डांट से चुप कर, हमें जो अम्मा को चीज़ देने के लिए पैसे देती थी तो हम चुप कर रखते और ऐसे मौसम में इकट्ठे करते। फिर आलम आइसक्रीम लेकर आता तो अम्मा से छुप कर खा लेते थे। मासी की हसीन यादों में वो खोई खोई सी सामने विंडो से बाहर खड़े बच्चों को देखती मुस्कुराई। कभी पकड़े नहीं गए? आरिफ ने दिलचस्पी से पूछा। सिमी हंस पड़ी। आलिम को कुछ नहीं होता था, बल्कि वो तो अब्बा से मार खाकर भी ऐसे होता जैसे कुछ हुआ नहीं, और मैं पकड़ी जाती थी क्योंकि मेरा गला जल्द खराब होता था और सुबह मुझसे बोला नहीं जाता। अम्मा समझ जाती हमने क्या खाया है
پھر وہ ہمیں دھمکیاں دیتی کہ اب نہیں دوں گی پیسے. وہ کہتی تھی میں چھپا چھپا کر تم دونوں کو دیتی ہوں تاکہ میرے بچے باہر دوسرے محلے کے بچوں کو دیکھ کر ترسے نہ، اور تم دونوں اچھی چیزیں کھانے کے بجائے یہ ٹھنڈی آئس کریم کھا کر مجھے مزید پریشان کر دیتے ہو. سمی کی آواز پر آ گئی. عارف نے فوراً پانی کی بوتل اسے تھمائی جس سے اس سے انکار کر دیا اور دوپٹے سے آنکھوں کے کونے صاف کرنے لگی. اللہ پاک میری ماں باپ کو جنت الفردوس میں درجہ بلند عطا فرمائے. ابا کا معلوم نہیں، اماں بہت پریشان ہو جایا کرتی تھیں، پھر پیسے نہیں دیتی بلکہ خود جب کچن کا سامان لیتی تھی تب رضوان چچا سے خود ہمارے لیے ان کے مطابق اچھی چیزیں یعنی بادام لے آتی اور ہمیں دیتی کہ کھایا کریں. عالم کہتا تھا اماں میرا دماغ ان بادام کی ضرورت نہیں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ آپ کے لمس اور دعاؤں سے روشن ہوتا ہے نہ کہ ان باداموں سے. وہ سسکی آنے پر سانس روک کر چپ رہی اور باہر سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھا. ابا کو جانے کس کی نظر لگ گئی، اس کی ہچکیاں بندنے لگی. کیا عالم ہوشیار ہوتا تھا؟ مطلب کہ ذہین بچہ؟ عارف نے بات گھماتے ہوئے پوچھا اور اس سے عالم کے بارے میں جاننے کا تجسس بھی تھا. تبھی کچھ دیر خاموشی کے بعد آخر پوچھ ہی لیا کیونکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا ہے کیا تھا. انہیں تو صرف یہ معلوم تھا کہ وہ مہربان ہے اور حیوان. ہاں ماشاءاللہ وہ کافی ذہین تھا اور ہے، میں اس سے بڑی تھی پر اس سے سب بچوں سے پہلے قرآن حفظ کیا تھا اور 10ویں تک وہ اول پوزیشن لیتا تھا اسکول میں. کافی ٹیچرز کا پسندیدہ شاگرد تھا پر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ مزید پڑھ نہیں سکا. اس کے باوجود بھی وہ 10ویں تک انگلش میں اپنے استادوں سے باتیں کرتا تھا. ہمارے محلے والے کافی چاہتے تھے عالم ان کے بچوں کو ٹیوشن دے پر یہاں بھی چند مجبوریاں تھیں کہ وہ نہیں دے سکتا تھا. اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس محلے والے مفت میں بچوں کو ٹیوشن دلواتے تھے اور رشید عالم سائر کو مارتا تھا کہ وہ اس سے پیسے چھپاتا ہے. اس سے سعید نے پڑھانے سے منع کیا تھا اور کافی لوگ تو اس کے باپ کی وجہ سے اپنے بچے ان کے گھر سے دور ہی رکھتے تھے. عارف شوق بیٹھا تھا. کیا عالم 10ویں تک پڑھا ہے؟ اس کے لیے حیرت سے سن ہونے کا مقام تھا. جی. سمی اس کی حیرت سے انجان اپنے ماضی میں تھی. اب وہ کیسے یقین کریں کہ ایک 10ویں پاس اس قدر ہوشیار کہ سب کچھ جانتا بلکہ کئی ممالک کی زبانیں بول لیتا تھا. اماں کی اس پر بہت دعائیں ہوتی تھیں. وہ سوتی نہیں تھی جب تک عالم نہ سو جائے. ہمارے لیے ہمارا عالم ایسے تھا جیسے انسان کی جینے کے لیے اس کی سانسیں. ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے ہمارا عالم کل بھی روح کا درجہ رکھتا ہے. اسے جب معلوم ہوا مجھے چوڑیاں پسند ہیں وہ کما کر آتا اور ان پیسوں سے میری چوڑیاں لاتا. وہ کافی صابر بچہ تھا. میں نے اپنی زندگی سے اس کے جیسا صابر بچہ نہیں دیکھا. میں تو پھر بھی کبھی بھوک سے اللہ کے سامنے شکوہ کر دیتی تھی پر وہ مجھے کہتا شہزادی ایسے مت کہو، اللہ ہم سے آزمائش لے رہا ہے اور ہمیں اس میں پاس ہونا ہے. وہ کہتا تھا تم کتنی خوش نصیب ہو کہ اللہ کی توجہ ہمیں حاصل ہے اور وہ ہم سے آزمائش لے رہا ہے. سورت نمبر 31 لقمان آیت نمبر 17 ترجمہ. اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں بے حساب اجر دیا جاتا ہے. اور جب اللہ کی ذات سے محبت ہو تو صبر آسان لگتا ہے. میرا بھائی تو اس پر بے تحاشا خوش ہوتا تھا سوچ کر کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. وہ مجھے روتے دیکھتا تو صرف اتنا کہتا تھا کہ تکلیف ہو رہی ہے. میں ہاں کہتی تو ہاتھ پکڑ کر چھت پر لے جاتا اور کہتا اپنی طرف مت دیکھو، اوپر آسمان کو دیکھو اور اس سے کہو کہ تم اس میں خوش ہو تو میں بھی تمہاری رضا میں خوش ہوں. وہ ماضی کا ذکر کرتی مسکرا رہی تھی. اب جہاں وہ چھوٹے سے تھے اور ان کی چھوٹی سی باتیں بڑے مطلب. میرے بھائی کے ذکر سے سکون ملتا ہے اور جب صبر کے تم قائل ہو، وہ صبر مجھے میرے رب نے میرے بھائی کے وسیلے دیا ہے. میرے پاس میرا صرف رب اور اس کا دیا یہ بھائی ہے جو مجھے اس جہاں سے پیارا ہے کیونکہ وہ بھائی ہے میرا، میری زندگی کل دعاؤں کا اثاثہ. اس کا ایک ایک لفظ سچا موتی معلوم ہو رہا تھا. عارف کو اسے گاڑی چلانے کا اشارہ دیا تو وہ سر ہلا کر سٹارٹ کرنے لگا. پتہ ہے سمیہ، جب جب میں عالم کی محبت کو دیکھتا ہوں تمہارے لیے، تب تب مجھے اپنی بہن پر ٹوٹ کر پیار آتا ہے. حالانکہ وہ نافرمانی کرتی ہے، پر عالم کو دیکھ کر، اس کے انداز کو دیکھ کر مجھے میری بہن سچا موتی معلوم ہوتی ہے. میری نظروں میں ماں باپ کے بعد جو رشتہ اللہ نے خوبصورت بنایا ہے وہ بہن بھائی کا ہے. ہاں مانتا ہوں
ہم سفر، ہم شریک کے آنے کے بعد کافی بہن بھائی دور ہو جاتے ہیں، پر آزما لینا، ایک وقت ضرور آتا ہے جب اس کی آنکھوں سے اشک بہتا ہے اپنے بہن بھائی کے لیے، جنہیں وقت کی سلگتی ریت میں بہا دیا تھا۔ میں اپنی بہن کا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں ماں کی جھلک نظر آتی ہے۔ اسے جب سے میری پیشانی پہ بوسہ دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری پیشانی چمکتی ہے اس کے لمس کو پا کر۔ وہ ڈرائیو کرنے کے ساتھ اسے اپنے محسوسیات بتانے لگا اور سمی محسوس کر سکتی تھی کہ اسے اپنی بہن سے کتنا پیار ہے۔ اسے تکلیف ہوتی ہے تو وہ روتی نہیں، پر میں روتا ہوں، میرا دل روتا ہے، کیونکہ وہ میرے کرب کی ساتھی میری بہن ہے، جس نے اذیت میں مجھے اپنی گود دی تھی، جس میں سر چھپا کر رویا ہوں۔ پہلے وہ بھی رو لیتی تھی میرے سامنے، پھر جانے کیا ہوا کہ اس سے دنیا سے اپنے آنسو چھپا کر سمندر کے حوالے کر دیے۔ جانے کیوں وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر سمندر کو ہمراز بناتی ہے اپنی اذیتوں کا۔ وہ کہتا لب بھینچ گیا۔ وہ اپنی خوشی کس سے شیئر کرتی ہے؟ مجھ سے کرتی ہے، ضد مجھ سے کرتی ہے، غصہ، محبت، نفرت بھی، بلکہ وہ مارنے پر آ جاتی ہے۔ منفرد ہے میری بہن دنیا سے، اسے کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود کسی کا کندھا بن جاتی ہے۔ اسے اپنے فیصلے نہیں کرنے پڑتے، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کے فیصلے پہلے سے ہی ہو گئے ہیں۔ وہ پلان نہیں بناتی، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کی گیم کا پلانر اوپر ہے۔ وہ اپنی بہن کے ذکر پر متبسم تھا، دونوں ہی اپنوں کے ذکر میں خوش تھے۔ وہ کافی مضبوط ہے۔ سمی جان کر داد دیے بغیر نہیں رہ سکی۔ نہیں، وہ آپ سے مضبوط نہیں سمیع عالم، مجھے آپ سے مضبوط کوئی نہیں لگتا، بلکہ آپ سے زیادہ مضبوط کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری یہ باتیں کچھ دوسرے مقصد سے لگیں، فریب، پر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں میری بہن مضبوط ہے، پر وہ سمیع عالم سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی، جس کی بند آنکھوں کے پیچھے دل جاگتا ہے، جس کے لبوں سے کلام پاک خود رواں ہوتا ہے، جو اپنا دماغی توازن کھو کر رب کو اپنے بھائی کو یاد رکھے۔ بھلا اس سمیع جیسا کوئی مضبوط ہو سکتا ہے؟ مسکان آپ سے ہرگز مضبوط نہیں ہو سکتی سمیع عالم، کیونکہ وہ 1 سال انتظار پر نہ معافی دیکھ سکتی ہے، نہ ہی وہ کسی کے لیے رکتی ہے۔ وہ اس کی بات سے سخت انکار کر گیا۔ سمی خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بھلا وہ کہاں مضبوط تھی؟ میں نے عورت کی وفا، نفرت کو خوب پڑھا ہے، پر کہیں لکھا گیا تھا کہ عورت ذات میں صبر نہیں۔ تب وہاں میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی ذات کو بیان کراؤں۔ عورت میں صبر نہیں تو لکھنے والے ذرا ذات سمیع عالم پر غور کر، تمہیں وفا سے صبر کی مثال ملے گی۔ آپ مت سوچیے گا کہ میں عام لڑکوں کی طرح آپ کو امپریس کر رہا ہوں۔ وہ کہہ کر ہنسا۔ سمی تو ابھی تک حیرت میں سن بیٹھی تھی کہ وہ اس عام سی گناہ گار بندی کو کیا کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے عورتیں دیکھی ہیں ہر طرح کی، میں ایک کوٹھے میں پلا بڑا ہوں، مجھے جنم دینے والی اس کوٹھے کو چلانے والی بائی تھی۔ اسے دیکھ کر اور وہاں جتنی عورتوں کو دیکھا تھا، مجھے عورت ذات سے گھن آتی تھی، پر پھر جب نظر اپنی معصوم بہن پر پڑتی، تب میں توبہ کر کے سجدے میں گر جاتا کہ اے میرے مالک، میں کون سے گناہ کر رہا ہوں؟ بے شک تو نے تخلیق کیا ہے، پر تو نے سب کو ایک جیسا تخلیق نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے اس کا حق ہے کہ میں اس سے گھن کھاؤں جسے تو نے تخلیق کیا ہے۔ پہلے مجھے اپنی ماں پر ترس آتا کہ وہ اپنا جسم بیچ کر ہمارا پیٹ بھرتی ہے، پھر مجھے اس ماں پر دکھ ہوتا کہ وہ دوسروں کا جسم بیچ کر جھولی بھرتی ہے۔ میری نظر میں عورت ایک الجھی پہیلی ہے جسے کوئی آج تک سلجھا نہیں سکا۔ مجھے عورت وہ کتاب لگتی ہے جو کھلی تو ہے پر اسے پڑھ کوئی نہیں سکتا، اور جو پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے ہمیشہ وہ غلط ثابت ہوا ہے۔ پورش میں گاڑی روکتے اس سے باہر نکل کر اس کی طرف کا ڈور کھولا۔ سمی اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو راتوں کو اٹھ کر تہجد ادا کرتا ہے۔ وہ حقیقت میں کوٹھے والی کا بیٹا تھا جسے رب نے اپنی تعریف ذکر کے لیے چنا تھا۔ میں یہ بتا کر آپ کی ہمدردیاں نہیں چاہتا، دراصل اس لیے بتایا ہے کہ میرے نام کے سامنے تاریکی کیوں ہے، کیوں میں صرف عارف بلایا جاتا ہوں۔ اسے مسکرا کر کہا۔ سمی پہلی بار اس کی بات پر ہنسی۔ میں بھلا کیوں تمہیں اپنی ہمدردیاں دینے لگی؟ کہ میں واقف نہیں؟ کوئی حق ہے تو کوئی سونا؟ سنوارنے اجاڑنے والا وہ اوپر بیٹھا ہے، جسے چاہے لکیر بنائے ہدایت کی، جسے چاہے فقیر بنائے اپنے نام کی صدا کا۔ وہ کہہ کر شال ٹھیک کرتی گاڑی سے نکل کر اندر بیٹھ گئی۔ پیچھے کھڑا اس کی پشت کو تکتا عارف ہنس پڑا۔ ایسے ہی تو نہیں پاگل یہ بچہ؟ ڈور بند کرتے وہ گاڑی پارک کر کے چابی گھماتا اندر آیا، تب اس کی نظر اس کے روم پر پڑی۔ کاش میرے جذبات تمہیں قائل پر پائیں سمی،
مجھے اب خوف آتا ہے کہ تم دور ہو گئیں تو۔ وہ شدید پریشانی میں اپنے روم میں آیا اور شوز اتار کر ایسے ہی بیڈ پر گر گیا۔ جانے کیا ہوگا اب؟ کیا اس کے دل میں میرے لیے صرف عام سے احساسات ہیں؟ کیا وہ عالم کے آتے مجھ سے جان چھڑوا لے گی؟ بے شک میں نے غلط کیا ہے، بہت، پر میں بھی تو مجبور تھا۔ کیا وہ کبھی مانتی مجھ سے نکاح کے لیے؟ اب بھی اس رشتے کے باوجود وہ اتنی کڑواہٹ رکھتی ہے، ایک عام سمجھتی ہے۔ کیا تب مجھے حیثیت دیتی جب میں اس کے شرعی رشتے سے دور کا تعلق نہ رکھتا؟ جانتا ہوں جواب ایسا ہرگز نہ ہوتا جیسا میں چاہتا ہوں، ایسا بھی قطعی نہ ہوتا۔ جو اب وہ بلا جھجک بات کرتی ہے، تب تو شاید ہی وہ میرا سامنا کرنا گوارا کرتی۔ اب میں کیسے بتاتا اسے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں؟ وہ اٹھ بیٹھا اور ہاتھوں میں سر گرا لیا کیونکہ اس کی محبت ہر طرف سے ہارتی نظر آ رہی تھی۔ وہ نہیں کرے گی مجھ سے محبت، کبھی نہیں۔ یا اللہ، اگر میرے جذبات سچے ہیں، بغیر غرض مفاد کے ہیں، تو میرے مالک اس کے دل میں میرے لیے ایسے ہی جذبات ڈال جس طرح سے میرے دل میں ڈالے ہیں۔ اسے بھی مجھ سے محبت ہو جائے، اس کی دعاؤں میں بھی مجھے پانے کی چاہ آ جائے۔ یا اللہ، میرا عشق حاصل کر دے، میرے مالک مجھے میری سمیاں دے دے۔ میں اپنے سارے جذبات، دعائیں، تمنائیں تیرے در پر رکھتا ہوں۔ اب چاہے تو ٹھکرا دے، چاہے اس کے دل میں ڈال دے، میں آپ سے ہی مانگتا ہوں، کیونکہ آپ کے در کے سوا تو چاروں طرف اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے۔ وہ کھڑکی میں کھڑا ہوتا سیاہ آسمان کو دیکھتا بول رہا تھا۔ تہجد میں کافی وقت تھا ابھی، وہ سونا چاہتا تھا پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سب کچھ جو دور تھا اس سے، عالم، عین، اپنی بہن اور سمیہ بھی۔ وہ اپنے اندھیر خالی پن سا محسوس کر رہا تھا اور اس مایوسی کی چادر کو دور پھینکنے کے لیے اس کے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا۔ کوٹ اتار کر وہ شرٹ کے بازو فولڈ کرتا وضو کرنے چلا گیا۔ جب وضو کر کے آیا تو سر پر ٹوپی پہن کر اس سے الماری میں رکھا کلام پاک قرآن کریم نکالا اور صوفے پر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھتے تلاوت کرنے لگا۔ تلاوت کے بعد تھوڑی سی نیند آ جائے شاید اور تہجد کے لیے اٹھ سکے۔ اگر آپ اللہ کے راستے پر ہیں، آپ اس کو پکار رہے ہیں، تو وہ آپ کو اس اندھیرے سے ضرور نکالتا ہے۔ گمراہی کا اندھیرا، تکلیف اور غم کی سیاہی، وسوسوں کی بے چینی، گناہوں کی نحوست، مستقبل کے خوف کا اندھیرا، سب ختم ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، اس کی مدد سے، اس کے نور سے۔ ہدایت کا نور، رحمت کا سکون، اس کی مدد، اس رب کا مضبوط سہارا اپنے بندے کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اور بھی کبھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ اے اللہ، میں آپ کی محبت، آپ سے محبت کرنے والی کی محبت اور اس عمل کا جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے، سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے میری جان، مال، اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی محبوب بنا دے۔ اس کے لبوں سے آمین نکلا۔ وہ جانتا تھا اللہ اپنے بندے کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تو سننے والا ہے، بندے کی شارک سے زیادہ قریب۔ اسے پتہ ہے آپ کے دل میں کیا ہے، کیا چیز اس کو پریشان کر رہی ہے، کیا چیز اس کو کھائی جا رہی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کریں، مشکل میں بھی صرف اسے پکاریں، کیونکہ وہی تکلیف دور کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ جب کوئی نہیں سنتا تو وہ سنتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن کرتا ہے، مشکل کو آسان کرتا ہے۔ کیا اس سے یونس علیہ السلام کا اندھیرا دور نہیں کیا؟ کیا حاجرہ علیہ السلام کی دعا لاج نہیں رکھی؟ کیا اللہ نے اپنے بندے کو ضائع کر دیا؟ اسے معلوم تھا اس کا رب اسے زیادہ نہیں آزمائے گا اور نہ ہی وہ بندے کو اس کے بساط سے زیادہ آزماتا ہے۔ اس کا ایمان مضبوط تھا اور اب وہ سکون سے تلاوت کر رہا تھا۔ اب وہ خوش ہو رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس پر رحمت کی اور وہ اس قدر خوبصورت لمحات گزار آیا اور کسی کے لبوں کی مسکراہٹ کی وجہ بھی بن گیا۔ دعا سے تو نصیب بدلے گئے تھے اور اس کے دل میں خیال بھی تو اس سے آیا تھا کیونکہ اس کا رب چاہتا تھا۔ پھر وہ کیوں مایوس اداس ہو جب اس کے رب نے اسے خود چاہا ہے کہ اس کے ہاتھ اٹھے اس کی طرف۔ وہ دعا کر رہا تھا، اس کی تلاوت کر رہا تھا تاکہ رب اس کا راضی ہو اور کوئی ایسی دعا ہو جس سے اللہ اپنی بندی کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر دے، جس طرح اس کے دل میں کیا تھا سمیہ کے لیے۔ ورنہ وہ کیا تھا اور کہاں وہ تھی؟ ضرور اس کے رب نے چاہا، تبھی تو ان نظروں کا اٹھنا ہوا۔
اور دل حصول کی دعاؤں میں سجدہ کرنے لگا۔ اس کی خوبصورت سی آواز روم کی فضا میں گونج رہی تھی اور ہر کونے کو روشن کر رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف اپنے روم میں بیڈ کے پاس نیچے قالین پر بیٹھی ایک ہاتھ میں سائر اور رین کی تصویر پکڑے دیکھتی، دوسرے ہاتھ میں تسبیح پڑھتی آنکھوں سے اشک بہا رہی تھی۔ اے اللہ، جتنا سکون تو نے ایک بہن کے لیے بھائی کے ہونے میں رکھا ہے، اتنا سکون اس دنیا میں نہیں۔ دل میں خوشی ہے جیسے میرا بھائی آج خوش ہے، بہت من میں اداسی ہے کیونکہ وہ پاس نہیں۔ اے اللہ، یہ تیری تخلیق کی گئی دنیا ہے، تیرے دو جہان میں تیری مرضی کے سوا پتہ نہیں ہلتا۔ اے اللہ، تجھ سے یہ بہن دامن پھیلا کر دعا مانگتی ہے، اپنے دو جہانوں میں میرے بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کر، اس سے اب خوشیاں دے، اس سے لوٹا دے مجھے۔ فقیر کی صدا سے تو راضی ہوتا ہے، اس بیکارن کی صدا سن جو تیرے در پہ جھولی پھیلا کر اپنے بھائی کی خوشیاں مانگتی، اپنے بھائی کو مانگتی ہے۔ اے میرے محبوب، میرے معبود، رحمان و رحیم، میرے پاک پروردگار، میرے عظیم رب، کن فیکون کے مالک، ارض و سما کے خالق، ایک قادر مولک، بے شک انسان بہت کمزور ہے، اس پر اپنا رحم نازل فرما۔ اے خالق کائنات، اے رب العزت، ہماری بہت سی دعائیں آپ کے کن فیکون کی منتظر ہیں، اب کن فرما دیجئے۔ وہ سسکتی اس کی تصویر کو سینے سے لگا گئی۔ اب کن فرما دیجئے۔ کچھ وقت لیتے وہ اپنا کام ختم کر کے اندر فلیٹ میں داخل ہوا اور گیٹ بند کر دیا، تبھی روشنی واپس سارے اندھیرے کو لپیٹ گئی اپنے روشن آثار میں۔ اس کے بیلٹ میں خنجر لگا ہوا تھا اور کئی دھبے تھے کپڑوں پر جنہیں خود بھی دیکھ رہا تھا، بلکہ پاس کھڑے گارڈ کی بھی نظر ان خونی دھبوں پر تھی، اور وہ جانتا تھا سوچ رہے ہوں گے کیسا حیوان ہے، انسانوں کو کاٹ کر آتا ہے اور اتنا ریلیکس رہتا ہے، خوف خدا نہیں ہوتا۔ پر وہ جانتے ہیں وہ سائر ہے، بھڑکتی آنکھ، بھڑکتا شعلہ، یہ وہ نام ہے جو جس سے بھی سنا آج بھی چونکا ہے۔ تو بھی حیرانی کیسی، کیسی ناواقفیت، سب جانتے تو ہیں برائی کے لیے سائر ہی ہے، پھر کیسی نادانی۔ اس دنیا نے جو مجھے دیا وہ میں نے انہیں لوٹایا، اور لوگوں نے جو چاہا مجھ سے وہی میں نے انہیں دیا۔ انسان کو جو ملتا ہے وہ اپنے عمل سے ملتا ہے، نہ کہ مجھ سے۔ وہ جو کرتے ہیں انہیں وہی دیتا ہے جن کے وہ مجھ سے ایک ہوتے ہیں۔ پھر یہ چیخ حیوان کی، یہ وحشت سائر کی کیوں؟ اپنے عمل کو کیوں نہیں دیکھتے کہ انہیں سائر میں کیوں پھینکا گیا؟ اس لیے ہی نا کہ وہ اوپر والے کو بھلا کر ہوس پرست بنے، اپنے رحمان رحیم کو بھلائے، اس نفس کی پوجا میں چٹ گئے، جھک گئے نفس کے آگے۔ تو ایسوں کے لیے کیوں نہ ہو سائر، کیوں نہ ہو ان کے لیے سائر جنہوں نے معصوم پھول نوچے ہیں، جنہوں نے ماں کا کلیجہ نوچا ہے، باپ کی گردن جھکائی ہے، بھائی کا سر کاٹا ہے، تو کیوں نہ ہو ان کے لیے سائر جنہوں نے معصوموں کا لہو پانی کی طرح بہایا ہے، ان کے اعضاء کو کاٹا، اپنے پیٹ کے لیے انہیں لوگوں کی ٹھوکریں کھلوا کر بھیک منگوائی ہے، کالج اسکول جاتے معصوم پھولوں کو اغوا کر کے انہیں اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، بلکہ انہیں کاٹ کر پھینکا گیا۔ پھر بھی ان وحشی کتوں کے لیے سائر نہ ہو تو کس کے لیے سائر ہو؟ ہر انسان کے اندر ایک حیوان ہوتا ہے، کوئی اسے نفس کے لیے دنیا کے سامنے لاتے ہیں تو کوئی ان نفس کے پجاریوں کو مٹانے کے لیے سامنے آتے ہیں، جو نہ دیکھتے کسی کی بہن نہ بیٹا۔ کل بیٹی کو گھر میں بٹھا کر ڈر لگتا تھا ان حیوانوں کا، آج بیٹی کو قبر میں اتار کر بھی ڈر لگتا ہے ان حیوانوں سے۔ تو پھر کیوں نہ ہو سائر؟ جب یہ سماج کسی طرح بیٹی کے حق میں نہیں، دنیا کو اختلاف ہے اس سے کہ سائر کیوں ہے، یہ وحشت یہ حیوان کی کیوں ہے، وہ مطمئن ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں مجھ سے کہ سائر کیوں ہے۔ اپنے وجود میں بڑھتی دن بدن طاقت کا اسے اندازہ تھا، یہ سائر خاموش رہنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سائر وحشی کتوں کو مٹانے کے لیے ہے، اور وہ رب العالمین اسے مزید ہمت طاقت دے رہا تھا ان حیوانوں سے لڑنے کے لیے۔ تو وہ کیوں رکے؟ جانتا ہے یہ پھل برا ہے، اسے نہیں مارنا چاہیے کیونکہ اللہ کو برا لگتا ہوگا، پر اسے جو ایمان یقین ہے پختہ ہے کہ وہ رحمان رحیم ہے، وہی اس کی ہمت کی کل کائنات ہے۔ ہاتھوں سے خون آلودہ گلوز اتارتا ہوا وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوا، اس کا رخ پہلے دوسرے روم کی طرف تھا،
تاکہ شرٹ دھو کر ٹرائی کر سکے، اور کہاں وہ خود پر مزید ضبط کروا رہا تھا کہ اس کے وجود پر اس کے منتخب کردہ کپڑے نہ ہوں، اس کی عین پر کسی دوسرے وجود کی پسند ہو، یا خود اس کی عین کی ہی کیوں نہ ہو، وہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ اس روم میں داخل ہوا جہاں رومیو رہتا تھا۔ بیڈ پر ہنجر، والیٹ، بلوٹوتھ پھینکتے اسے سرسری نظر روم پر ڈالی اور باتھ روب اٹھا کر کپڑے چینج کرتے، شرٹ کو الیکٹرانک واشنگ مشین میں ڈالا اور وہاں سے نکلتے ڈرائر میں ڈالتے ٹائم سیٹ کر کے خود بات لینے چلا گیا۔ بات کے دوران اس کی ذہنی تصور دل نظروں میں ایک ہی وجود کا رقص تھا، اور وہ اس کی عین تھی جس کے پاس جانے اسے سینے میں چھپانے کی بےتابی حد سے بڑھ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا اسے کیسے یقین دلانا ہے کہ اس کا عالم آ چکا ہے، پر اس سے اپنی شہزادی کے دماغ پر آج بھی دکھ تھا کہ اسے کیوں یقین نہیں آ رہا، کیوں وہ بے یقینی کی گہرائی میں اتر چکی ہے، جبکہ اس کا رب اسے کبھی تنہا ویران اکیلا نہیں کرتا، بلکہ ہر جگہ سے اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھتا ہے۔ کہ مگرمچھ کے منہ سے بھی وہ ایسے نکل آئی جیسے وہ کہیں نہیں تھی۔ ہاں، خراشیں آئی تھیں، پر وہ شیطانوں کی بدنیتیوں سے دونوں پار بچ نکلی تھی، صحیح سلامت۔ اسے امید تھی اس کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا ہوگا اپنے رب کی رحمتوں پر، جس سے اندھیروں میں اجالوں کی سیر کروائی، لبوں پر اپنا ذکر نصیب کر کے خود سے قریب کر لیا۔ اسے فخر تھا اپنی بہن پر جو حیوانوں کی حیوانگی میں سب کچھ بھول گئی، دماغی توازن کھو بیٹھی، پر نہ بھولی تو اپنے رب کے ذکر کو جو آج بھی اس کے دل میں زندہ تھا، کہ وہ دماغی غیر حاضری میں بھی اپنے ایمان سے روشن دل سے پڑھ سکتی تھی۔ اور اسے فخر تھا اپنی بیوی پر جسے تاریکی کے باوجود، ظلم و ستم، زہریلے لوگوں کے زہریلے لہجے، تشدد، وحشت کے بعد بھی ایک بار جی کر پھر سے نہ صرف اس کی امانت کو دنیا میں لائی، بلکہ اس قدر اذیت میں رہ کر اس کا انتظار کرتی رہی، روشنی کو پا کر بھی اندھیرے میں اس کے انتظار میں رہی کہ وہ اس کے لیے آئے گا۔ پھر کیوں نہ کرتا سعید عالم اس شہزادی سے محبت جس کی محبت صرف سعید عالم تھا، نہ کہ یہ دنیا، کیونکہ وہ دنیا کو پا کر حالی رہی، اس کی آس میں رہی، اس کے لیے ابھی تک اندھیرے میں رہی۔ کتنا غلط تھا اس نے سوچا تھا اس کی شہزادی دنیا کو پا کر اسے بھول جائے گی، پر وہ اسے پا کر دنیا بھول گئی جو وہ 1 سال اس رنگین ملک میں رہ کر اسے یاد رکھے ہوئے تھی، جبکہ اس کے پاس اجالا ہی اجالا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا بھاگ کر اپنی بہن کو بتائے کہ دیکھو میری شہزادی، میری بہن، میری عین مجھے نہیں بھولی۔ میرے سر ڈر خوف ختم ہو گئے کہ میری عین مجھے چھوڑ جائے گی۔ بات کے دوران اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی جو صرف حورولین کے لیے تھی۔ باتھ روم میں ملبوس تولیے سے سر پوچھتے وہ باہر نکلا اور شرٹ ڈرائر سے نکال کر بیڈ پر رکھتے خود تولیہ پھینک کر بالوں میں برش کرنے لگا۔ کچھ سوچ کر وہ آئینے کے سامنے ہٹا اور بیڈ سے موبائل اٹھا کر اس پر ایک اپنا کام کرنے لگا۔ اس کی پوری آنکھوں میں محبت، لبوں پر اس کی تڑپ کا تبسم تھا۔ وہ جب تک فریش ہوا تب تک اس کا آرڈر پہنچ گیا تھا۔ اس کے آدمی کی طرف سے کال آئی جسے ڈسکنیکٹ کر کے وہ شرٹ کی کف فولڈ کرتا، اپنا ہنجر بیلٹ میں پیچھے لگایا اور واچ پہنتے موبائل جیب میں رکھ کر کمرے سے نکلا۔ وہ باہر آیا تو اس کا آرڈر لیے آدمی کھڑا تھا، جسے لے کر اپنے آدمی کو انگلی سے باہر جانے کا اشارہ کرتے وہ اندر کی سمت بڑھا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دی ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہوگا اور زندگی کی شروعات۔ اسے یاد تھا کہ جانے سے پہلے اس کے کان میں کہا تھا، یہ اجازت ہے، جانا چاہتی ہو تبھی وقت ہے، چلی جائے۔ اس کی دھڑکنیں بے ساختہ ہی سوچ کر دھڑک اٹھی۔ وہ ہاتھ میں بیگ پکڑے لب بھینچے جا رہا تھا۔ اتنی خاموشی، کہیں وہ ابھی اس کی سوچ بیچ میں ہی رہ گئی جب اس کی نظریں روم کی دہلیز پر گئیں۔